لیکن چند ایک باتیں ظاہری بات ہے جو محسوس ہو رہی تھی کہ جن میں کمی تھی، میں نے نوٹ کی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات اس پر توجہ بھی دیں گے اور آئندہ مزید بہتری کی کوشش بھی کریں گے۔ پچھلی 2-3 بزموں کے اندر میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ آپ ایک مرکزی ڈھانچہ بنائیں اپنی بزم کو چلانے کے لیے۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی شعبہ بغیر اس کے چلانے والے کی نہیں چل سکتا۔ اساتذہ کا کام ہوتا ہے نگرانی کرنا، ورنہ اصل چلانے والا کردار وہ طالب علموں کا ہوتا ہے۔ اساتذہ تو صرف نگرانی کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے چند آپ کے جو بڑے سینئر طالب علم ہیں ان سے مشورہ کر کے ایک امیر مقرر کیا ہے اور ایک نائب امیر مقرر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان کے نام ذکر کر دیتا ہوں، پھر میں تھوڑی سی ان پر بات کرتا ہوں۔ آپ کی بزم کا امیر ہم نے منتخب کیا ہے اپنے عزیز قاری کرام اللہ صاحب، یہ آپ کی بزم کے امیر ہوں گے۔ اتفاق ہے سب کا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے نائب ہیں مولوی صبغت اللہ۔ اچھا، ان کے امور کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ امیر اور نائب امیر کا جو عہدہ ہوتا ہے یہ کوئی بڑا بننے کے لیے نہیں ہوتا، کسی کے دل میں نہیں یہ نہ ہے کہ یہ ہمارے امیر ہیں تو یہ کوئی ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، نہیں، مسلط نہیں۔ امیر گویا کہ استاذ کا نمائندہ ہوتا ہے، جو بات استاذ نے کرنی ہوتی ہے وہ امیر آپ سے کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ان کی ذمہ داری ہے، عہدہ بڑا بننے کے لیے نہیں ہوتا، ذمہ داری نبھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جن حضرات کے اندر صلاحیت ہوتی ہے انہی کو عہدے سونپے جاتے ہیں، ہر بندے کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ اس میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ ان حضرات سے تعاون کریں گے، ٹھیک ہے، بزم کو چلانے کے لیے، اور خاص طور پر یہ حضرات آپ کی رہنمائی بھی کریں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی اپنی طرف سے بات کریں گے، بات ہماری ہوگی، صرف یہ آپ تک پہنچائیں گے، طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص وہ جی میں ساری زبان چاہتے ہیں نا اڑی کرے سی نا وطن جی اڑی کڈھانی ڈان دیے، ٹھیک ہے، تا اڑیاں نہیں کرنیاں ہیں، امیر نال بندے دے بچہ آنگو چلنا ہے، صحیح بزم یہ تو سارے فائدے واسطے ہے، سارے فائدے واسطے تو نہیں، اسا تو نہیں کلیں فیلڈ لی چوں۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ مرکزی ڈھانچے کے حوالے سے میں نے کر دی ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی، ان کی مین ذمہ داری جو ہوگی وہ مرکزی نظام جو بزم کا ہے، جیسے بزم کو سجانا، لگانا، طالب علموں کو بٹھانے کی ترتیب، ادھر ادھر، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حضرات آپ کے عنوان اور موضوع کا انتخاب کریں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بزم کی طرف سے آپ کو ایک عنوان دیا جائے گا اور مقرر اس عنوان پر تقریر کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ بزم کی طرف سے ایک عنوان دیا گیا اور طالب علم دوسرے عنوان پر آ کر بیان کرے، اس طرح نہیں چلے گا۔ جو عنوان متعین ہو گیا بزم کی طرف سے دیا جائے گا اسی عنوان پر بات کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ مدرسے سے بھی عنوان مواد لے سکتے ہیں، یا جو متعلقین ہیں بزم کے ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا اپنے طور پر نیٹ کے ذریعے یا کسی بھی طور پر مواد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال تقریر کی تیاری وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، کچھ نہ کچھ محنت تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی ان کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بزم کے انتظام کے حوالے سے چند ایک باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خطباء کی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح برائے اصلاح سمجھنا، کبھی بھی بڑوں کی اصلاح کو تنقید کے زمرے میں مت لے آنا، اور کبھی بھی بڑے کی اصلاح کو تنقید کی نگاہ سے مت دیکھنا، ورنہ بندہ بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کے اساتذہ آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کوئی بھی استاذ کسی شاگرد کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا، شرط ہے کہ وہ استاذ ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصلاح کے حوالے سے چند ایک باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی تقریروں کو یا آپ کے خطیبوں کو 2 بزموں میں تقسیم کیا ہے۔ ٹوٹل ہمارے تقریر کرنے والے جو خطباء ہیں وہ 11 ہیں،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک بدھ پر 5 خطیب تقریر کریں گے، ٹھیک ہے، اور ایک بدھ پر 6۔ یہ جو تقسیم ہے یہ بالکل متعین ہوگی۔ کسی خطیب کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میں اس بزم پر تیاری نہیں کر سکا تو میں اگلی بزم پر کروں گا، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ جس کا نام آ گیا اس کو کرنی پڑے گی، اور یہ مستقل ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم خود دیکھ کر فیصلہ کریں گے کون خطیب اچھا ہے، کون متوسط ہے اور کون کمزور ہے، تو یہ درمیان ہے، ہم مکس کر کے رکھیں گے دونوں بزموں کے اندر۔ اس طرح آپ کی ایک تو دلچسپی برقرار رہے گی، دوسری یہ جو خطباء ہوتے ہیں ان کی دلچسپی بھی برقرار رہے گی اور ان کو تیاری کا موقع ملے گا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، خطباء کے حوالے سے تقریر تیار کرنا اور تقریر کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ضروری سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ تقریر کا طریقہ کار سمجھیں بھی، تقریر آپ نے بیان تیار کیسے کرنے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے طالب علموں کے لیے، سمجھ نہیں آتی بھی بیان کیسے تیار کیا جائے۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے ایک عنوان تیار کیا نا، اس عنوان کو آپ دیکھیں، بڑے غور سے اس عنوان کو دیکھیں جو آپ کو بزم کی طرف سے دیا جائے گا۔ پھر اس عنوان کو دیکھیں کہ یار اس عنوان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ جب آپ کو اس موضوع کا، اس عنوان کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس موضوع کے متعلق قرآن مقدس کی آیات ڈھونڈنی ہے۔ 1 آیت ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، جتنی بھی ہو جائیں، ان آیات کا آپ نے بغور مطالعہ کرنا ہے، ان کو تفاسیر کے اندر دیکھنا ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، اور تفسیری نکات بعض اوقات کتابوں کے اندر لکھے ہوں ان کو دیکھنا ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے احادیث لینی ہے اس عنوان کے مطابق۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو نوٹ کرنا ہے، آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، احادیث مبارکہ سے اس موضوع کے متعلق مواد نکالنا ہے، یعنی ایک حدیث ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، اس حدیث کو بار بار دہرانا ہے۔ یہاں سٹیج پر آ کر غلطی کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ جو حدیث پڑھنی ہے یا جو آیت پڑھنی ہے اس کو پہلے دہرا کر آئیں تاکہ پڑھتے ہوئے غلطی نہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری، آپ اس کے متعلق کوئی واقعہ ڈھونڈ لیں، اس عنوان کے تحت کیا کر لیں، کوئی واقعہ ڈھونڈ لیں۔ وہ واقعہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، قرآن مقدس کی قصص کے اندر وہ واقعہ موجود ہے تو بھی ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ کے اندر وہ واقعہ موجود ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ واقعہ آپ اس کے ساتھ جب ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کی یہ ایک بہترین تقریر تیار ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو وقت کی تقسیم ہے نا، اس کے بارے میں بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ جو ہم نے 5 خطیب ایک بزم کے اندر اور 6 الگ ایک بزم کے اندر رکھے ہیں، ان کے لیے ٹائم بڑھا دیا ہم نے۔ ہر خطیب کو 8 سے 10 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ پر ہماری بزم مشتمل ہوگی۔ ایک تلاوت ہوگی، ایک نظم ہوگی، باقی 5 خطیب ہوں گے اور دوسری بزم میں 6 خطیب ہوں گے، تو ہر خطیب کو 8 سے 10 منٹ دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، تقریر کو تیار کرنے میں کبھی بھی جلدی کا مظاہرہ نہ کیا کیجیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا بعض رات کی تقریریں ایسی تھی جو ساری زبان چاہتے ہیں نا بھائی سر الہوان علی گال، یہ بات بہت غلط ہے، بہت بری بات ہے۔ اس کا آپ کی شخصیت پر تو اثر پڑے گا ہی، سامعین کی سوچ پر بھی بہت برا اثر پڑے گا کہ یار کیسے خطیب ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور آگے میں تو کوئی گال سنائی، یہ چبلیاں مارنا تو سامعین سمجھ گئے بھی یہ خطیب صاحب میں سمجھ آنی پئی نے تو یہ تمہارے فائدے واسطے صحیح ہے۔ تو تقریر کو اچھی طرح تیار کرنا ہے، خوب مطالعہ کر کے آنا ہے، اپنی تقریر کو ایسا اثر دیں کہ سننے والے کو سمجھ میں آئے یار یہ بندہ مطالعہ کر کے آیا ہے۔ اپنی تقریر کے اندر تحقیقی اثر رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیے، چلو اصلاح کی نیت سے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کبھی بھی اپنی تقریر کے اندر فتوے بازی والا اور مناظرانہ انداز نہ رکھنا۔ یہ میں بطور استاذ کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس کا آپ کی شخصیت پر تو اثر پڑے گا ہی، آپ کے متعلقین پر بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ کبھی بھی بیان کے اندر تکفیری انداز، سمجھ آ رہی ہے، اور مناظرانہ انداز نہیں رکھنا، تحقیقی بات کرنی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، سمجھ آ رہی ہے، یوں بتانا ہے کہ یار قرآن یہ کہتا ہے۔ تکفیری انداز، مناظرانہ انداز یہ عوامی انداز نہیں ہے۔ ہمارا یہ سٹیج سیکھنے کا
عوامی انداز کو سیکھنے کا ہے تاکہ ہم عوام کو جا کر سمجھائیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جن حضرات کا انداز تکفیری ہوتا ہے، مناظرانہ ہوتا ہے، عوام ان کو سننے سے کتراتی ہے۔